ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہ خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس کے دوسرے احکام نے کیوں لے لی؟ تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لاتے ہیں، تو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ یہودی مشگافیہ کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے پوچھو، یا یہ پوچھو، یہ پوچھو، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار نہ کرو۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اور راہ راست سے بھٹک گیا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنے عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیج رہے ہو اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب تیسری دفعہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز جو ہے ہماری عبادات میں آ جاتی ہے، ہماری جو دینی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے معاملات میں کسی حد تک آ جاتی ہے کہ ہم کسی کے حقوق دنیا کے حقوق کس حد تک پورے کر سک رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ یہ تو وہ تھے جو یہودی اور عیسائی آپس میں کرتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہماری کتاب بہتر ہے۔ دونوں کتاب کو پڑھنے والے تھے، دونوں ماننے والے تھے، اور یہ حال ہم نے مسلمان امت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا، فرقے بنا ڈالے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم صحیح ہیں، اور دوسرے کو کہتا ہے کہ جی وہ غلط ہے۔ ہر کوئی کتاب پڑھتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ہر کسی کو پتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جانتے بوجھتے ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ تم غلط ہو اور ہم ٹھیک ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہوگا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔
ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں۔ اس سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کا ذہن ایک جیسا ہی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا بھیجا۔ یعنی دوسری نشانیوں کا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ کی نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ حالات جن میں آپ نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ لوگ پتہ نہیں کن نشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور ان کے جواب دہ نہیں ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جن کی قسمت میں ماننا نہیں ہے، ان کی ہدایت کے ذمہ دار تم نہیں ہو۔ اور ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کوشش اور بہت کہ ان کے جو چچا تھے، ان کے بہت پیارے چچا حضرت ابو طالب، ان کا وہ ایمان لے آئیں، وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ آخر وقت تک نہیں لا سکے۔ اور جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ نہیں، ان کی قبولیت یا کس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ کسی کی ہدایت کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اور ہدایت واحد وہ دعا ہے جو کہ جب تک بندہ اپنے لیے خود نہیں کرتا تب تک ہدایت بندے کو نہیں ملتی ہے۔ ہمارا بالکل الٹ ہے، ہم ہدایت کی دعا دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی سے بہت زیادہ ہم تنگ آ جاتے ہیں، یا کوئی ہمارا کلیش ہو جاتا ہے، یا کسی کو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی چیز ہوتی ہے ہمارے معیار کے مطابق یا ہماری سوچ کے مطابق اگلا پورا نہیں اترتا، تو ہمارا رسپانس یہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دے۔ ہم کبھی بھی قرآن پڑھ کر یا کبھی بھی سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا دے، کبھی بھی ہم دل سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دینا، اللہ ہمیں قرآن کا راستہ سکھا دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دینا۔ کبھی ہم نے اس طرح ٹوٹ کے اپنے لیے ہدایت کی دعا نہیں مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت تمہارے چاہنے پر نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے دوزخ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، ان کے مقدر میں دوزخ میں جانا ہے، وہ کسی کے چاہنے پر جنت میں نہیں جا سکتے، کسی کے چاہنے پر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے، اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، اپنے لیے ہدایت لینے کی طلب رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس کا طرح پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے سوال عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ چونکہ ذہانت، دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس لیے وہ اس قرآن کو سن کر یا پڑھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا جس طرح اس قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کس طرح ہے؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ
ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یا مجبوری سے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ اس کی تلاوت کر لیں اور سمجھیں گے ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا، یا ہم نے اس رمضان میں 2 قرآن ختم کیے، یا ہم نے اس رمضان میں 5 قرآن ختم کیے۔ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی ہوگی، اور کوئی سفارش کسی آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ مجرموں کو کہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گئے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہوتا، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوں گے، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ یہاں ظالم سے مراد صرف انسانوں پر ہی ظلم کرنے والا نہیں بلکہ حق اور صداقت پر ظلم کرنے والا بھی ہے، حق کو انکار کرنے والا بھی ہے۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، لیکن وعدہ صرف ان سے ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کیا میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دے دیا صرف ان کو جو نیک راستے پر ہوں گے، جو نیک راستہ چنیں گے، ہر کسی کو نہیں۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم، اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے لیے طریقے سکھا دے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کے حکم سے ایک رسول اٹھاؤ جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون ہے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلمان ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم سے اپنے پچھلوں کا حساب نہیں ہوگا، ہم وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ
हमने तो यही सीखा था, हमारे माँ